السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ وتھ افضل ندوی۔ اس چینل کا مقصد دینی، علمی اور تاریخی معلومات سے لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد میں آپ سے روبرو ہو رہا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور ہر ایک مسلمان اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اگر چاہ لے تو دنیا کی ہر چیز کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ہم سب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں۔ وہ ہندوستان کے ایک عظیم جنگجو تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور اسی راستے میں انہوں نے شہادت کا شرف حاصل کیا۔ وہ ہندوستان کے ایک ریاست کے بادشاہ تھے اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اہم چیز ہے کہ ایک ریاست کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح سے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے تھے اور اللہ کی خوشنودی ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بنوائی جس کا نام مسجد اعلیٰ ہے۔ جب انہوں نے یہ مسجد بنوائی تو لوگوں سے کہا کہ اس مسجد کی افتتاح جو پہلی نماز پڑھائیں وہ ایسے شخص ہوں جو صاحب ترتیب ہوں، یعنی جن کے ذمہ کوئی قضا نماز نہ ہو۔ وہاں پہ بہت سارے علماء موجود تھے، صلحاء موجود تھے۔ جب یہ بات علماء اور صلحاء کے پاس پیش کی گئی کہ ایسے صاحب نماز پڑھائیں جو صاحب ترتیب ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں صاحب ترتیب ہوں۔ تو آخرکار ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ آگے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ صاحب ترتیب ہوں، اور انہوں نے مسجد کی افتتاح یعنی پہلی نماز انہوں نے پڑھائی۔ تو یہ اہم بات ہے کہ وہ ایک ریاست کے بادشاہ تھے اور انگریزوں سے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ذمہ داریاں، ہم اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں وقت نہیں مل پاتا ہے کہ ہم نماز ادا کریں۔ آپ جب یہ بات کہتے ہیں تو ذرا غور کریں کہ کیا آپ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ ذمہ داریاں لے کر ہیں؟ کیا آپ نے ایک ریاست کی ذمہ داری سنبھالی ہے؟ کیا آپ نے ایک ملک کی ذمہ داری سنبھالی ہے؟ آپ نے صرف اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہے، 2 4 10 افراد کی، اس میں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ذرا ان پہ غور کیجئے کہ وہ بادشاہ ہے، وقت ہیں، ریاست کی تمام ذمہ داریاں ان کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی ایک نماز نہیں چھوڑی۔ ہمیں افسوس کرنی چاہیے اپنی زندگی پر، اپنے اوپر، کہ ہم کس طرح اللہ سے دور ہو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے بہانے پیش کر سکتے ہیں، شرم آتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہم سبوں پر فضل کیا ہے کہ ہمیں رمضان نصیب فرمایا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اس رمضان کے مہینے سے وہ تمام جو کوتاہیاں کر چکے ہیں، جو ہماری نمازیں چھوٹ چکی ہیں، اسے اس رمضان کے ذریعے سے ہم پورا کر سکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ایک انسان اگر سال میں 365 دن نماز پڑھتا ہے، 1825 نماز فرض ادا کرتا ہے۔ ایک سال میں 1825 نماز فرض ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک مہینے میں
30 दिन नमाज पढ़ता है, तो हम अगर इस नमाज को जोड़ें तो तकरीबन 10,500 नमाजें होती हैं। यानी एक नमाज आप पढ़ते हैं तो 70 नमाज फर्जों के सवाब मिलता है। तो इसको अगर जोड़ते हैं, एक महीने में 150 नमाजें होती हैं, और 150 नमाजों को अगर जोड़ देते हैं तो 10,500 होती है। यानी तकरीबन 5-6 साल की नमाजें एक महीने में आप अदा कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। ऊपर से हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, इस बीमारी से हर लोग परेशान हैं, लोग घरों में कैद हैं। अगर हम इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अगर हम नमाज की पाबंदी करते हैं तो पूरे 5-6 साल की नमाजें हमारी मुकम्मल हो जाती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम रमज़ान में और रमज़ान मुबारक की नमाज पढ़कर हम 11 महीना बैठ जाएं। हमें ये गुमान ना हो कि हमने इतनी सारी नमाजें पढ़ ली हैं 5-6 साल के लिए, तो अब हमारी छुट्टी है। नहीं, ये तो आपका पिछली जो नमाजें हमारी छूटी है उसकी जज़ा है। हमें नमाजों का खूब एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह जो हमारे ऊपर ये बीमारी नाजिल की है, या अल्लाह उस बीमारी से हमें निजात दे। या अल्लाह हमें दुनिया में सुरखरू बना और आखिरत में भी सुरखरू बना। या अल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई से हमें बचा। हमें उम्मीद है कि हम सब इस पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएंगे और अपनी आखिरत को हम संवारेंगे इंशाअल्लाह। के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफजल नदवी। हमारी वीडियोस को देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।